إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن المجيد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ عید الاضحیٰ کے یہ ایام چل رہے ہیں جس میں کل یوم النحر اور اب یہ باقی دن جو ہیں یہ بھی قربانی ہی کے دن چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایام التشریق کلھا اکل و ذبح، یعنی تشریق کے جو ایام ہیں، تشریق کے جو دن ہیں وہ سارے کے سارے کھانے پینے کے دن ہیں اور ذبح کے دن ہیں۔ ایام تشریق 13 تاریخ تک ذی الحجہ کی کہلاتی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تشریق کے جو ایام ہیں، تشریق کے جو دن ہیں، یہ سارے کے سارے کھانے پینے کے اور ذبح کے یعنی قربانی کے ایام ہیں، قربانی کے دن ہیں۔ یہ قربانی جن شخصیت اور جس نبی کی سنت کے طور پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کی جاتی ہے، وہ شخصیت جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صرف یہ ایک قربانی نہیں تھی، یہ تو حضرت ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا یہ سب سے بڑا امتحان تھا، سب سے بڑی آزمائش تھی، جس کو خود اللہ نے سب سے بڑی آزمائش کہا۔ لیکن اس کے علاوہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ابتلاء و آزمائش سے گھری ہوئی ہے، ان کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا گھر چھوڑنے کی قربانی پیش کرنی پڑی۔ ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی خاطر اللہ کی خاطر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور اپنے باپ سے رشتہ اور تعلق توڑ لیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے رو رو کر اولاد کا مطالبہ کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کے لیے تیار تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اور بیوی کو ایک ایسی جگہ میں، ایک ایسے بیابان میں چھوڑ آئیے کہ جہاں پر آبادی نہیں ہے۔ مراد مکہ تھا، اس وقت وہاں پر آبادی نہیں تھی، اور آبادی کیا ہوتی، پہلے کے لوگ جو علاقوں میں بستے تھے تو وہ پانی دیکھ کر بستے تھے،
جہاں پر پانی کا انتظام، کیونکہ پانی میں زندگی ہے، پانی اگر نہیں ہوگا تو انسان زندگی کیسے گزارے گا؟ تو وہاں پر کیونکہ پانی نہیں تھا، اس علاقے میں پانی نہیں تھا، تو وہاں پر آبادی بھی نہیں تھی پانی کی وجہ سے۔ پہلے کبھی وہاں پر آب زمزم کا چشمہ رہا ہو، یا کوئی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ زمزم کا چشمہ تھا پہلے جو بعد میں بند ہو گیا تھا، یا پھر یہ کہ آب زمزم نہ رہا ہو، کوئی اور چشمہ رہا ہو تو وہاں آبادی ہو اور وہ چشمے بند ہو گئے ہوں۔ لیکن اس وقت جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا، وہاں پر پانی کا کوئی چشمہ، کوئی تالاب نہیں تھا، کوئی ندی وہاں پر نہیں تھی، اور جب پانی نہیں تھا تو زندگی گزارنے کے آثار نہیں تھے، وہاں پر کوئی چیز جو ہے نہیں تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو اور بیوی ہاجرہ کو اس جگہ چھوڑ آئیے۔ آپ دیکھیں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کی توجہ کا سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے، اور پھر ایسا بچہ جو بہت ہی زیادہ منتوں کے بعد اللہ سے دعاؤں کے بعد، بہت ہی زیادہ اللہ سے دعاؤں کے بعد، فریادوں کے بعد ملا ہو، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو رہا ہے کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو، یعنی اپنی بیوی کو، اس کو جو ہے مکے کی اس وادی میں چھوڑ آئیے کہ جہاں پر نہ آبادی ہے، جہاں پر نہ پانی ہے، زندگی گزارنے کے جہاں پر کوئی اسباب نہیں ہیں، ایسے بیابان جگہ میں اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک تھیلا لیتے ہیں، اس میں کھجوریں تھوڑی سی رکھتے ہیں، اس میں ستو رکھتے ہیں، اور اس میں تھوڑا سا پانی مشکیزے میں رکھتے ہیں، اور پھر اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے کر اس بیابان جگہ پر پہنچتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جہاں پر حکم تھا وہاں پر اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ، بلکہ مکے میں ایک ٹیلے پر حضرت ہاجرہ کو جہاں پر حکم دیا گیا وہاں پر ان کو بٹھا دیتے ہیں، اور بچے کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ جو تھیلا تھا توشا تھوڑا سا وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑی کہ آپ ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں ہے، جہاں پر ہماری زندگی خود خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ اگر میرا خیال نہیں ہے تو اپنے اس نور نظر لخت جگر بچے کا خیال کیجئے، آخر ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، اپنی زبان سے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ غالباً ابراہیم علیہ السلام ضبط کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اور ان کا ضبط جو ہے اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر میری زبان سے کچھ الفاظ نکلے، اگر میں کچھ بولا تو شاید آواز میرا ساتھ نہ دے سکے، شاید آنکھیں بھر آئیں، اور یہ چیز بیوی کے لیے مزید تکلیف کا سبب ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ حضرت ہاجرہ بار بار یہی پوچھتی ہیں کہ ابراہیم ہمیں آپ یہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ پھر حضرت ہاجرہ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید اللہ نے ان کو حکم دیا ہو، خلیل اللہ ایسا تو نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے تو ہمیں یہاں پر نہیں چھوڑ کر جا سکتے، شاید اللہ نے ان کو حکم دیا ہو۔ لہذا وہ کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ کیا ایسا کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سر کے اشارے سے ہاں کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ سنا کہ ابراہیم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر رہے، بلکہ ابراہیم نے یہاں پر ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑا ہے، تو پھر اس عورت ذات کا اللہ پر توکل دیکھیے، اس عورت ذات کا اللہ پر بھروسہ دیکھیے، کن الفاظ میں وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرتی ہیں، اپنے قدموں کو یکایک روک لیتی ہیں اور کہتی ہیں
اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کے حکم سے آپ یہاں پر چھوڑ رہے ہیں ہمیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسے کی یہ اعلیٰ مثال کہ ایسی وادی، ایسی جگہ جہاں نہ بازار ہے، جہاں نہ دکانیں ہیں، جہاں نہ آبادی ہے، جہاں نہ پانی ہے، وہاں کوئی چیز نہیں ہے، تنہا خاتون اپنے بچے کے ساتھ، دودھ پیتے بچے کے ساتھ وہاں پر رک جاتی ہیں اور کہتی ہیں اس بیابان جنگل میں بھی اذن لا یضیعنا، اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے جاتے ہیں، جب اتنی دور پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں سے بیوی بچے انہیں نہ دیکھ سکیں، تو ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے، کیونکہ بیت اللہ تو بہت پہلے کا تعمیر ہے، سب سے پہلی تعمیر اس کی ایک قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے اور ایک قول کے مطابق فرشتوں نے کی ہے۔ بہرحال تو بیت اللہ جو ہے یہ بہت قدیم ہے، وہ عمارت ختم ہو گئی تھی جس کی تعمیر دوبارہ سے حضرت ابراہیم نے کی، وہ عمارت ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کی تعمیر پرانی ہے، عمارت ختم ہو گئی، اس کے نشانات باقی بچے ہوں یا اللہ نے پھر رہنمائی کی ہو کہ یہاں پر تعمیر کرنا ہے، وہ جو بھی معاملہ ہو، عمارت نہیں تھی لیکن کعبہ جو ہے اپنی اصلی اس میں پہلے سے موجود تھا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کیا الفاظ استعمال کیے، عند بیتک المحرم، یعنی بیت اللہ کا نام لیا کہ اللہ میں تیرے پاکیزہ، میں تیرے محترم گھر کے پاس اپنی آل اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اگر کعبہ نہیں ہوتا پہلے سے تو حضرت ابراہیم کے ان الفاظ کا کوئی معنی نہیں کہ اللہ تیرے محترم گھر کے پاس یعنی بیت اللہ شریف کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اس کا کوئی معنی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیت اللہ شریف پہلے سے تعمیر ہو چکا تھا، اس وقت تک کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عمارت ختم ہو گئی ہو، اس وجہ سے حضرت ابراہیم کو دوبارہ تعمیر کی ضرورت پڑی۔ تو جب اتنی دور پہنچ جاتے ہیں کہ بیوی بچے ان کو نہ دیکھ سکیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو، میں نے اپنے بعض اہل کو تیرے محترم گھر میں کے پاس چھوڑا ہے، ایک ایسی وادی میں غیر ذی زرع، جہاں پر گھاس پھوس نہیں ہے، جہاں پر ہریالی نہیں ہے، یعنی بیابان ہے، چٹیل میدان ہے، اے میرے رب، میں نے ایسی جگہ پر اپنے بعض اہل کو، اپنے بعض گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے تیرے پاکیزہ، تیرے محترم گھر کے پاس، اے اللہ، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، تاکہ یہ یہاں پر نماز کی پابندی کریں، اے میرے رب، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دے، یعنی بیت اللہ کی طرف لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اس گھر کا اشتیاق پیدا ہو جائے، لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے دل میں اس گھر کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا۔ حضرت ابراہیم نے وہاں کے لیے کئی دعائیں کی، اللہ یہاں کے رہائشوں کو تو پھلوں سے نوازنا، پھل فروٹ سے نوازنا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج کوئی بھی پھل پوری دنیا میں چاہے کہیں نہ ملے، لیکن وہ مکہ شریف میں ضرور مل جائے گا۔ وہاں پر صرف کھجور ہوتی ہے، کھجور کے علاوہ وہاں اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن دنیا کا ہر پھل اور اس کی وہ کوالٹی جو آپ اپنے ملک میں شو روم اور بڑی دکانوں پر بھی نہ پائیں، وہ کوالٹی آپ کو وہاں پر اور وہ پھل آپ کو وہاں دستیاب ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ آج ہر شخص اپنے دل میں یہ شوق رکھتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر بلا لے، اور کاش
ہم بھی بیت اللہ کی زیارت کر لیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھا۔ اس بار بھی حج مہنگا ہونے کے باوجود لاکھوں لوگوں نے، تقریباً 26 لاکھ باہر کے لوگ پہنچے ہیں، اور وہاں کے مقامی 10 15 یا 20 لاکھ جتنے بھی ہوں سب ملا کر تقریباً 40 42 لاکھ کی تعداد میں لوگ اس بار بھی حج کرتے ہیں، جبکہ حج کے اخراجات کافی بڑھ چکے، اس سال بہت زیادہ بڑھ چکے۔ اس کے باوجود اتنے لوگوں نے بیت اللہ شریف کا حج کیا، پورے شوق سے کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو دعا کی تھی، اے اللہ اس کی طرف لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، اس کی طرف لوگوں کا اشتیاق پیدا فرما دے، لوگوں کے دل میں اس کی جستجو پیدا فرما دے۔ آج ہر مسلمان بیت اللہ شریف سے محبت کرتا ہے اور اپنے دل میں یہ شوق رکھتا ہے کہ اللہ ہم تیرے گھر کا دیدار کریں اور بار بار کریں۔ آدمی ایک بار حج کر لیتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، اس کا دل نہیں بھرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں یہ آئے کہ میں ایک بار جا چکا ہوں، لہذا سارے منظر دیکھ چکا ہوں، اب دوبارہ جانے کا شوق نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اگر اس کو توفیق ہو تو اللہ رب تو اس کو پھر سے اپنے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ کاش پھر سے میں بیت اللہ شریف جاؤں۔ تو سیدنا ابراہیم نے دعا کی، اللہ لوگوں کے دل کو اس کی طرف کر دے، لوگ اس کی طرف لپکیں، لوگ اس کی طرف آئیں۔ لہذا آج پوری دنیا کے مسلمان بیت اللہ شریف کا ہر علاقے سے، ہر قوم کے، ہر قبیلے کے، ہر ذات برادری کے وہاں جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بال بچوں کو وہاں چھوڑ کر حضرت اسماعیل و حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ ادھر حضرت ہاجرہ جو کچھ توشہ تھا تھیلے میں اس سے کھاتی پیتی ہیں، اپنے بچے کا پیٹ بھرواتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، لیکن جب وہ توشہ ختم ہو جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، تو اب حضرت ہاجرہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو خود ایک تو اپنی تکلیف، خود اپنے لیے کھانے پینے کے لیے نہیں، اور ایک ماں کے لیے اس سے بڑی تکلیف نہیں ہوگی کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا بچہ بھوک سے تڑپے، اس کا پیٹ بھرانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو حضرت ہاجرہ کو دو اذیتیں، ایک تو خود بھوکی ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا بچہ جو ہے وہ پیاسا ہے، وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی ہیں، ادھر سے ادھر دوڑتی ہیں، اور یہ دوڑنا جو تھا یہ وہی صفا اور مروہ پہاڑی ہے جہاں پر آج بھی ہر حج کرنے والا اور ہر عمرہ کرنے والا وہاں پر دوڑتا ہے، اس کے درمیان سعی کرتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کہیں پر چلتی اور کہیں پر دوڑتی، کہیں پر چلتی اور بچے کی محبت میں کہیں پر دوڑتی۔ جہاں پر وہ چلی وہاں پر حاجی چلتے ہیں، جہاں پر وہ دوڑی اللہ نے وہاں پر حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے دوڑنے ہی کو مشروع قرار دیا ہے کہ وہاں پر دوڑنا ہے، وہاں پر دوڑنے کا پابند بنایا ہے۔ حضرت ہاجرہ کی سعی اور مروہ کے درمیان یہ سعی اور یہ دوڑنا اللہ نے امت محمدیہ میں قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا، جاری فرما دیا۔ اور پھر جب 7 چکر ہو جاتے ہیں تو حضرت ہاجرہ کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں پر ان کا بچہ لیٹا ہوا ہے وہاں پر پانی کا ایک چشمہ ابل رہا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور یا تو وہ اپنی ایڑی کے ذریعے یا پھر اپنا پر مار کر زمین میں پر مارتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ وہاں پر آتی ہیں اور اس کی منڈیر لگانے لگتی ہیں، اور وہ پھر ایک کنویں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ منڈیر نہیں لگاتی تو یہ بہتا ہوا چشمہ ہوتا، یہ بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ تو بہرحال حضرت ہاجرہ اس کی منڈیر بنا دیتی ہیں اور وہ کنویں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب وہاں پانی آ گیا تو وہاں سے پھر کوئی قبیلہ گزرتا ہے، بنو جرہم کا وہ قبیلہ گزرتا ہے، وہاں اس کو پانی نظر آتا ہے، پھر بہرحال وہاں پر جو ہے آبادی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے کے قبائل جو تھے وہ رہائش
ایسی جگہ کیا کرتے تھے جہاں پر پانی موجود ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ قربانی دیکھی کس قدر بڑی قربانی تھی کہ اپنے بچے اور بیوی کو اپنے سے الگ کر دیا، کتنی بڑی قربانی تھی یہ، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے یہ قربانی اللہ کی راہ میں دینا گوارا کی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے، اور جب اس قدر بڑے ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کام آ سکیں، تو اللہ رب العالمین سیدنا ابراہیم کو ایک اور آزمائش میں ڈالتا ہے، ایک اور بڑا امتحان لیتا ہے، اور اس بار کا امتحان یہ ایسا امتحان تھا جو اب تک کے سارے امتحانوں سے بھاری تھا۔ حضرت ابراہیم تو اپنی ہر قربانی میں کامیاب ہوتے آ رہے تھے، حضرت ابراہیم تو اپنے ہر امتحان میں پورے نمبرات لا رہے تھے، اپنے ہر امتحان میں مکمل طور پر کامیاب ہو رہے تھے، لیکن اس بار کا امتحان ایسا تھا کہ جہاں پر اچھوں کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں، جہاں پر اچھوں کے قدم جو ہے لڑکھڑا سکتے ہیں، لیکن یہ خلیل اللہ تھے، اللہ نے ان کو خلت کا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے جگری، خلیل عربی میں جو لفظ آتا ہے دوست کے لیے، ایک ہوتا ہے صدیق، صدیق کا مطلب دوست، اور ایک ہوتا ہے خلیل۔ خلیل کا مطلب جو اندر کی دل کی گہرائی سے جو خلت ہوتی ہے، جو کسی کو اپنا سمجھا جاتا ہے، وہ خلیل کہلاتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ دوست کے ہی معنی میں آتا ہے، لیکن دوستی سے بڑھ کر یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ کہا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان کے اور میرے درمیان یہ خلت تو نہیں ہے، بہرحال بھائی چارگی کا رشتہ قائم ہے، تو اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو خلت کا مقام عطا فرمایا، وہ خلیل اللہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک اور امتحان ان کا لیا، ایک اور قربانی ان سے مانگی، اور یہ قربانی ایسی تھی کہ اچھوں کے قدم لڑکھڑا جائیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھیے اس امتحان میں کس طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ آزمائش اور یہ امتحان کیا تھا؟ ابراہیم اپنے اس بچے کو قربان کر دیجئے، اور حکم بھی کیسے ملا؟ ڈائریکٹ نہیں، خواب میں حکم دیا گیا جس کی تعویل ممکن تھی۔ حالانکہ انبیاء کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر بیٹے کی محبت ذرا سی غالب آ جاتی تو تعویل ممکن تھی کہ چلو خواب ہی تو ہے، اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ تو حکم نہیں دیا ہے، حضرت جبرائیل کے ذریعے تو حکم نہیں دیا گیا ہے، خواب کا معاملہ ہے، نیند کا معاملہ ہے۔ بیٹے کی محبت ذرا سی غالب آتی تو اس طرح کی تعویل ممکن تھی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا وہ خلیل اللہ تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں خلت کا درجہ عطا فرمایا تھا، خواب میں دکھایا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکمل ارادہ کر لیا کہ میں اپنے اس نور نظر کو، میں اپنے اس لخت جگر کو، کہ جس کو جو اللہ سے بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کے اس عالم میں ملا ہے اور اب اس لائق ہوا ہے کہ وہ میرے کام آ سکے، میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت اولاد کی محبت پر غالب آنی چاہیے، اولاد کی مصروفیات، اولاد کی محبت اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل نہ کر دے۔ اللہ کی محبت مخلوق کی ہر محبت پر غالب آنی چاہیے، چاہے وہ خونی رشتے کیوں نہ ہو، چاہے وہ اولاد جیسی قیمتی دولت کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔
سیدنا ابراہیم کو حکم پر عمل کرنا ہے، لیکن اپنے بیٹے سے رائے اور مشورہ کیا، اپنے بیٹے سے رائے اور مشورہ کیا۔ شاید وہ حضرت اسماعیل کا جذبہ اطاعت دیکھنا چاہتے تھے کہ خلیل کا بیٹا ہے، خلیل کا بیٹا ہونے کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترا، لہذا تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے۔ یہاں ایک بات یہ پتہ چلی کہ اچھا باپ اپنی اولاد پر مشوروں کو تھوپتا نہیں ہے، وہ اپنے حکم کو اس پر تھوپتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے مشورہ لیتا ہے، وہ اس کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ اپنے کسی رائے پر عمل بھی کرے گا تو اپنی اولاد کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرے گا، یہ نہیں کہ بس حکم دے دیا، صرف حکم نہیں دے گا، اس کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ معاملہ ہے تو یہ درست ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم اگر چاہتے تو بنا بیٹے سے مشورہ کیے، بنا ان کی رائے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرتے، لیکن حضرت ابراہیم نے مشورہ لیا کہ بیٹا میں نے یہ دیکھا ہے، بتائیے ماذا ترا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ اللہ اکبر، یہ تو خلیل اور وہ اسماعیل ذبیح اللہ تھے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بعض علماء نے اس میں ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ سیدنا حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا میں صبر کروں گا، بلکہ کیا کہا؟ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، کیونکہ اگر یہ کہتے کہ میں صبر کروں گا تو اس میں صبر کی نسبت ڈائریکٹ ان کی طرف ہوتی، تعلی آ سکتا تھا، احساس برتری آ سکتا تھا کہ آپ کیجئے میں صبر کروں گا۔ انہوں نے اپنی طرف نسبت نہیں کی کہ کہیں تکبر اور گھمنڈ کا شائبہ تک پیدا نہ ہو جائے۔ کیا ان کے مقام تھے، کیا ان کے جذبات تھے، کیا ان کے الفاظ تھے؟ آپ اس پر غور کریں، ان کا کیا انداز، کیا الفاظ ہوا کرتے تھے کہ اگر یہ کہوں کہ صبر کروں گا اپنی طرف نسبت تو کہیں تعلی پیدا نہ ہو جائے، گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے کہ گویا میرے اندر یہ کوالٹی ہے کہ میں صبر کر سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ گویا اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اللہ کی توفیق شامل حال رہے گی انشاءاللہ، تو اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں شامل فرما دے گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں، ان کو پہلو کے بل بھی لٹا دیا، اور اللہ کو حضرت ابراہیم کے بیٹے کی قربانی تو نہیں لینی تھی، اللہ تو حضرت ابراہیم کو بس پرکھ رہا تھا، ان کو ایک مقام و مرتبہ عطا فرمانا چاہتا تھا۔ اللہ نے دمبا بھیجا، اے ابراہیم تم نے تو اپنے خواب کو بھی سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا۔ خواب میں تعویل کی گنجائش تھی نا کہ چلو خواب ہی تو ہے، لیکن اللہ نے کہا ابراہیم تم نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو اللہ رب العالمین نے دمبا بھیجا اور پھر حضرت ابراہیم نے اس دمبے کی قربانی کی۔ آج لاکھوں کروڑوں مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو تازہ کرتے ہوئے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ قربانی جو ہے یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، قربانی جو ہے اسلام کے شعائر میں سے ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مال کی فضول خرچی ہے۔ قربانی یہ مال کی فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ قربانی یہ ایسا تہوار ہے مسلمانوں کا، اور ہمارے ملک میں واحد ایسا یہ تہوار ہے کہ جس کا پورا فائدہ غریب عوام کو پہنچتا ہے۔ اس میں قربانیاں ہم کر کے جانوروں کو، گوشت کو ذبح نہیں کر دیتے، گوشت کو ضائع اور برباد نہیں کر دیتے،
جیسے اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں. ان کے یہاں بھی رسمیں ادا ہوتی ہیں, ان کے یہاں بھی جانور کو مارا جاتا ہے جھٹکے سے, لیکن گوشت کو برباد کر دیا جاتا ہے, ضائع کر دیا جاتا ہے, دفن کر دیا جاتا ہے. لیکن مسلمانوں کا یہ تہوار ایسا تہوار ہے کہ اس میں گوشت کو ضائع نہیں کیا جاتا, بلکہ قربانی کی وجہ سے اس کا پورا فائدہ جو ہے غریبوں کو پہنچتا ہے. وہ چاہے جانوروں کو پالنے کا مسئلہ ہو, کتنے لوگ گاؤں میں جانوروں کو پالتے ہیں, کسی نے 2-3 بکرے پال لیے, کسی نے 8-10 بکرے پال لیے, کسی نے 50-100 بکرے پال لیے, اور ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ سال میں قربانی کے موقع پر وہ اپنے جانوروں کو بیچیں گے اور پھر اس سے ان کے پورے سال کا جو ہے خرچ چلے گا. تو چاہے جانوروں کو پالن کا مسئلہ ہو یا جانور جو چارہ کھاتے ہیں قربانی کے موقع پر, تو کتنے لوگ دیکھیے چارہ جو ہے بیچتے ہیں, کون ہوتا ہے, وہ غریب لوگ ہوتے ہیں. درختوں سے کاٹ کر, کھیتوں سے گھاس لا کر وہ جو ہے چارہ بیچتے ہیں. تو چاہے جانوروں کو پالنے کا مسئلہ ہو یا جانوروں کے چارے کا مسئلہ ہو, یہاں سے لے کر جانوروں کو قربان کرنے تک سارا کا سارا فائدہ ڈائریکٹ غریبوں کو پہنچتا ہے. اس سے امیروں کی تجوریاں نہیں بھرتی, بلکہ قربانی یہ ایسا تہوار ہے جس سے ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے, ملک کی ارتھ ویوستھا مضبوط ہوتی ہے. کوئی بھی ارتھ ویوستھا کا ماہر جو جانتا ہے کہ ملک کی معیشت کیا ہوتی ہے, وہ قربانی جیسے تہوار کو غلط نہیں کہہ سکتا. وہ سمجھے گا اس کی باریکیوں کو کہ یہ سال میں دراصل ایک مرتبہ غریبوں کی بے انتہا مدد ہے. جانور پالن سے لے کر جانور کے چارے تک اور جانور کی قربانی اور دیگر چیزوں تک یہ پوری کی پوری جو ہے ڈائریکٹ غریبوں کی مدد ہے. وایا ہو کر نہیں پہنچتی, یہ ڈائریکٹ گاؤں کے لوگوں کی جیبوں میں اس کا فائدہ پہنچتا ہے, غریبوں کی جیبوں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے. کتنوں کی بیٹیوں کی شادیاں اس موقع پر ہو جاتی ہیں, کتنے اس سے قرض اتارتے ہیں, تو اس کا پورا فائدہ گرامین گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں, وہاں کے جو غریب ہیں, وہاں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے. شہروں سے لے کر گاؤں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اس کے بعد پھر گوشت کا معاملہ دیکھ لیجئے. اس کا گوشت جو ہے ایک حصہ آپ کھاتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاتے ہیں, اور اس کا ایک حصہ یعنی برابر حصے نہیں ضروری, لیکن بہرحال 3 کا حکم ہے کہ خود بھی کھائیں, رشتہ داروں کو بھی, اور مسکینوں ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. تو کتنے غریبوں کو, کتنے مسکینوں کو, کتنے ضرورت مندوں کو اس کا گوشت دیا جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دھرم کے نہیں ہیں, آپ کے مذہب کے نہیں ہیں, لیکن ضرورت مند ہیں, گوشت کھاتے ہیں, لہذا ضرورت مند ہے, سال میں انہیں ایک مرتبہ بکرے کا گوشت نصیب ہوتا ہے. وہ خود اظہار کرتے ہیں کہ اب پچھلی بار مسلمانوں کے, مسلم بھائیوں کی قربانی پر ہم نے بکرے کا گوشت کھایا تھا, یا پھر اب اس سال ہمیں نصیب ہو رہا ہے, جو غیر مسلم ہیں, یا پھر اب ہمیں یہ بکرے کا گوشت نصیب ہو رہا ہے. مہنگائی اتنی ہے کہ وہ بکرے کا 700-800 روپے کلو بکرے کا گوشت پہنچ گیا, تو اب کہاں سے کھائیں. تو اس موقع پر وہ غریب لوگ بھی, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, وہ بکرے کا گوشت, بھینس کا گوشت, یہ چیزیں کھا لیتے ہیں. کتنے غیر مسلم جو ہیں قربانی کا گوشت کھاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا اگر کانسیپٹ دیکھیں, ایک تو یہ شرعی حکم ہے اللہ کا, لیکن اگر فائدے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایسا واحد تہوار ہے جس سے سب سے زیادہ غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے, اور اس سے ملک کی ارتھ ویوستھا اور ملک کی معیشت جو ہے مضبوط ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کے اس حکم پر خوب سے خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.